ہمیں اپنا تعارف کروانے کی نوبت ہی نہ آتی اگر ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتے۔ رب تعالیٰ کی معرفت آ جاتی اور یہ ذہن میں رہے انسان کو پیدا کرنے کا تو مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ ہمیں ہماری عبادت کریں، اور عبادت تب تک ہو نہیں سکتی جب تک معرفت نہ ہو۔ معرفت کے بغیر عبادت جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ آیا اٹھ بیٹھا کر کے روانہ ہو گئے۔ معرفت کے بغیر عبادت کون سی ہوتی ہے؟ اس بندے کو پہچان ہی نہیں ہے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نمازیں جو ہیں وہ سارے بے تاثیر ہیں۔ آج ہماری نمازیں جو بے اثر ہیں اس کی وجہ یہی ہے ہم نے خالق اور مالک کی معرفت تک حاصل نہیں کی، اپنے خالق اور مالک کو پہچانا نہیں ہے۔ وہ معرفت کو بہت اونچا مقام ہے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے کون کون سی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے اور کون کون سی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کون کون سے الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے ہم بولے تو مومن نہیں رہتے، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے۔ باقی تو بات کی ہم نے وہ تک نہیں پوچھی کسی سے، کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھے ان سے پوچھیں ہاں جی آپ ہمیں ارشاد فرمائیں، ہمیں بتا دیں ہم ہمارا جو خالق اور مالک ہے اس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، کیسے کھڑے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جیسی نماز کا وقت آتا نا آپ کے جسم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت کیا ہوا ہے؟ آپ نے تمہیں نہیں پتا خالق اور مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جسے معرفت ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی وہ تو یوں کھڑے ہوتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی جنگ میں پھاڑا لگ گیا جی ان کی ٹانگ میں پنڈلی میں نکالتے ہیں درد ہوتا ہے، کسی نے کسی اس کے کام میں کہا اس نے کہا ٹھہر جا نماز شروع کر لیں پھر جیسے مرضی نکالتے رہنے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نماز شروع کی نماز میں انہوں نے نکال لیا پتہ نہیں چلا، معرفت حاصل ہے انہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں چھت سے سانپ گرا بہت بڑا اژدہا تھا، آپ گدے میں لپٹ گیا ہو، آپ نماز پڑھ رہے پڑھے نماز پڑھ۔ کسی نے کہا کہ نماز ختم ہوئی تو شور پڑا تھا، شور کس چیز کا تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہوا تھا، سارے لوگ بھاگ کے آپ کھڑے رہے اور آپ کے گلے میں لٹکا ہوا تھا سانپ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے میں خالق اور مالک کی بارگاہ میں کھڑا تھا، کسی طرح توجہ کیسے جا سکتے تھے؟ جس نے معرفت حاصل کی ہے وہ پھر نماز کو یوں پڑھتا ہے، جس بیچارے نے معرفت حاصل نہیں کی خالق اور مالک کی وہ نماز کیا پڑھے گا؟ تو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا مطلب یہی ہے، فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں، اور عبادت بغیر معرفت کے کامل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ کہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر کے یہ سوال کیا یا رسول اللہ مل ایمان مل اسلام مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ حدیث پاک بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور آگے اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بھی صحابہ جلہ صحابہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پوچھا جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو رب کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تم سے نہ ہو سکے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے تو پھر کم از کم اتنا تو ضرور ہونا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح نماز پڑھ، یہ جو درجے احسان کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، میں تو عبادت ایسے کر کہ رب کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہونا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ دو درجے، ان دو درجوں میں سے ایک درجہ بھی کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو اس کی نماز جو ہے حقیقت میں معراج بن سکتی ہے۔ اسی لیے نہیں فرماتے ہمارے اللہ ہمارا جب دل چاہتا ہے نا رب سے باتیں کرے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جو ہے ہر چیز حجاب میں، ہمارا رکوع سجدہ عبادت ہر چیز جو ہے وہ حجاب میں۔ یار کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں، معرفت ہم نے حاصل نہیں کی، اور باقی معرفت تو بڑی بات ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا کسی عالم سے جا کر کے یا رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کون سی باتیں کرنی چاہیے۔ سے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، فوت کی ہو جائے نا اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے بڑے سخت جملے بول رہے ہوتے ہیں، فوت کی ہو جائے اللہ تعالیٰ کو ضرورت دیجیے اس کی،
نعوذ باللہ ضرورت ہوتی ہے محتاج کو، تو رب تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک تم نے محتاج کیا دیا، ایمان کہاں رہا بھائی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوگی اس کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا نعوذ باللہ۔ کئی سارے لوگ تو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے لوگوں سے دشمنی ہے، جلدی مار دیتے ہیں ان کو، بتائیں یہ ایسے جملے بول کر کے نعوذ باللہ من ذالک کون سا ایمان رہا ہمارے پاس؟ یہ بھی تو بتائے بندہ کوئی بھی نہیں، ایمان کون سا رہا بندے کے پاس جو بندہ ایسے جملے بول رہا ہے؟ غمی آ جائے تب بھی کفریات بولیں گے، خوشی آ جائے تب بھی کفریات بولیں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق۔ کئی لوگوں نے منہ سے سنا ہے ہاں جی رب کو شکر ادا کرو بھائی، کیوں نہیں اس نے کیا دیا ہمیں، شکر ادا کریں۔ نعوذ باللہ کئی لوگوں کے منہ سے سنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کے ساتھ مل گیا، اللہ بھی انہیں کے ساتھ ملا ہوا۔ بتائیں معرفت حاصل نہیں کی بھائی ہم نے، اس کی ذات اور صفات کے حوالے سے باتیں جا کرنی، ہم نے یہ نہیں پوچھا کسی سے۔ اور آگے اسی میں حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وما انت یا عالم فمشتغل بالقال بلکہ فرمایا کہ وہ عالم کو فرما رہے ہیں اور تو بھی کلو کال میں پھنس گیا ہے، فلاں نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، مطلب یہ کہ جیسے فرقہ واریت والے موضوعات ہوتے ہیں تو بھی وہی چھیڑ کے بیٹھ گیا ہے، تمہیں نہیں پتا کون سا جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حجاب میں آ گئی یا رب تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ رہی اور تو بھی اوپر سے ایسے ہی مسائل چھیڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ کس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں لوگوں کو؟ آج چلے جائیں مساجد میں جمعات میں کیا موضوعات ہیں ہمارے لوگوں کے، ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن سے لوگوں کی اصلاح ہو، لوگ خالق اور مالک کی بارگاہ کے قریب جا پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں۔ ہیں موضوعات ایسے ہمارے؟ بالکل نہیں ہیں۔ اور وہ بزرگ جو ہمارے تھے شیوخ پہلے، ان کے پاس لوگ جاتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے، آج وہ بھی بیٹھے ہیں کٹے اور بچے کے لیے دعا مانگنے کو، پیروں کے پاس جاؤ دعا مانگنا، کٹا ٹھیک ہو جائے، بکرا ٹھیک ہو جائے، فلانی شاہ ٹھیک ہو جائے، بات اسی بات میں بیٹھے ہوئے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے رب کی قدر پہچانی نہیں ہے جیسے رب کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ بتائیں رب کی قدر نہیں پہچانی، رب کی عزت نہیں پہچانی، رب کی شان نہیں پہچانی، رب کے بارے میں کہنا کیا ہے، ہم نے بولنا کیا ہے، اور سننا کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں پوچھا ہم نے کسی سے۔ اور آگے فرمایا یہ تو موضوعات جو ہے یہی بات جو ہے صرف فمشتغل بالقیل والقال جو ہے اسی کو کھولا جائے تو بڑا سارا وقت نہیں ہے، میں تو کیل و قال میں مصروف ہو گیا ہے، فلانا کرا تو فلانا کرا تو فلانا کرا تو فلانا کرا تو میں ان کو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی راہ کس نے دکھانی ہے، رب تبارک و تعالیٰ تک کس نے پہنچانا ہے اس کو؟ وہ تو رہ گیا درمیان میں، وہ تو مقصد حل ہی نہ ہوا، رب تعالیٰ کے لیے کیا کرنا کیا نہیں بولنا میں بولے تم نے چھوڑ دیا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں ویحک الرزق مقسوم لا یزید ولا ینقص، میں افسوس ہے تجھ پر بھی جس چیز کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے نا، خالق اور مالک نے تیرے دنیا میں آنے سے بھی پہلے جس دن روح پڑی تھی تیرے جسم کے اندر اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا رزق جو تیری قسمت کا تھا وہ لکھ دیا، اسی دن لکھ دیا ہے، لا یزید ولا ینقص، نہ وہ زیادہ ہوگا نہ ہی وہ کم ہوگا، جو لطف رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھ تک پہنچ کے رہے گا۔ یہی اعتماد نہیں رہا ہمیں رب پر کہ رب پہنچا دے گا، یہی اعتماد نہیں رہا ہم پر، وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ جیسے حضرت باجی بستانی رحمہ اللہ ایک علاقے میں گئے، سفر میں تھے تو ایک علاقے میں مغرب کی نماز پڑھی، امام نے دیکھا کہ بندہ مسافر ہے، امام چل کے پاس آیا حضرت باجی بستانی رحمہ اللہ کے، کہنے لگا حضرت ارشاد فرمائیں روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا بھی اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں پھر بھی بتائیں تو صحیح، آپ نے کہا ہاں پھر بھی اللہ ہی دے گا، اس نے کہا پھر بھی ہم نے پھر بھی اللہ دے گا۔ جب آپ نے دیکھا نا یہ جنگ چھوڑنے والا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ یار جو پاس آپ کے یہودی رہتا ہے نا اس نے وعدہ کیا میں روٹی دوں گا، اس نے کہا اچھا پھر میں بے فکر ہو جاؤں نا، اور میں تو بے فکر ہو گیا مجھے فکر آ گئی، بڑے سائڈ پہ ہو مجھے نماز دوبارہ پڑھنے دے، میری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ میں نے جب کہا کہ رب دے گا تجھے یقین نہیں آیا کہ رب دے گا، میں نے کہا یہودی دے گا تجھے یقین آ گیا واقعی یہودی دے گا روٹی، کیسے مولوی ہے تو؟ یہی اعتماد جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ ہم کھو بیٹھے، اور کوئی بھی ایسے
کہ واپس پلٹنے کو نام تک نہیں لے رہے, پوچھ نہیں رہے کسی سے ہمارا کوئی زیاں ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, ہم کچھ کھو بیٹھے ہیں, نہیں پوچھ رہے ہم کسی. آگے دیکھیں جی, ولا يتقدم ولا يتأخر, مالک نے جو روٹی تیرے لیے لکھی ہے نا وہ نہ اس سے آگے ہوگی نہ اس سے پیچھے ہوگی. تیرے لیے آج شام کے وقت چنے لکھے تو تم نے چنے کھانے ہیں, آگے پیچھے نہیں ہوں گے. چنے آج نہیں کھائے تو کل نہیں کھائے گا, تم کل جو لکھا ہے وہی ملے گا تجھے. نہیں سمجھ پڑا, جو لکھا تیرے لیے وہ تجھے ملے گا, اس سے کوئی نہ آگے ہو سکتا ہے تو نہ پیچھے ہو سکتا ہے. اٹھا کے کوئی پھرتا ہوتا ہے, کھا کوئی رہا ہوتا ہے. یہ مالک کی ونڈ و تقسیم نہیں ہے, ہر دانے پہ نام لکھا ہے تبارک و تعالیٰ نے, یہ فلاں بندے کے حلق سے اتر کر اس کے پیٹ میں جائے گا تو وہی جائے گا, کسی اور کے یہاں نہیں جا سکتا. بھائی یہ ہماری آنکھوں سے ہو جائے ہمیں نہیں پتا. ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے, زمین پر آنے سے بھی پہلے صرف 4 ماہ کا حمل تھا ماں کے پیٹ میں, رب تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے 4 چیزیں ہماری لکھ دی ہیں. وہ ہمیں روٹی مل کے رہے گی, وہ دانا ہمیں مل کے رہے گا, پانی کا قطرہ ہمارے حلق میں جا کے رہے گا. تب تک ہمیں کوئی مول نہیں دے سکتا جب تک لکھی ہوئی رب تبارک و تعالیٰ کی روٹی ہم کھا نہ لیں, اس کا لکھا ہوا پانی ہم پی نہ لیں. ولا يتقدم ولا يتأخر, نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو. اور آگے کیا فرمایا, اللہ اکبر, ما انت شاک فی ضمان الحق عز وجل. فرمایا تجھے پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی ضمانت لی تھی کہ روٹی میں دوں گا, میں تجھے رب تعالیٰ کی اس ضمانت میں شک ہو گیا. یہ شک نہیں ہوا ہمیں یار, ہر بندے گھبرایا ہوا ہے, ہر بندے پریشان ہے روٹی کے معاملے میں, ہر بندہ ہی گھبرایا ہوا ہے, ہر جس کو دیکھو وہی جناب پریشان ہے. میں انت شاک فی ضمان الحق عز وجل, اور رب نے جس چیز کی ضمانت لی تھی تو اسی کے معاملے میں شک نہ پڑ گیا ہے. اور رب کی کورٹ میں بندہ چلا جائے نا, علاقے کا بہت بڑا بندہ چلا جائے کہ میں ضمانت دیتا ہوں, وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے ہمیں یقین ہے آپ پہ, ضمانت آپ نے دی ہے ٹھیک ہے, تو روٹی کی ضمانت رب نے دی ہے, میں دوں گا, اعتماد ہی نہیں. نماز چھوڑ دی, روٹی کمانے جا رہا ہے جی, روزے چھوڑ دی اور مزدوری کرتا ہے سارا دن, اور جس نے دینی ہے اسی کی نافرمانی کرے گا تو روٹی کہاں سے ملے گی؟ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. بھائی بندہ کروڑوں روپیہ بھی جمع کر لے, برکت نہیں ہوگی اس میں, رات دن پریشان ہی ہوگا بندہ. اللہ اکبر کبیرہ. آگے فرماتے ہیں فرمایا کہ حریص علی طلب ما لم یقسم لک, میں تو پھر اس کا حریص بن گیا جو رب تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہی ہے, جو تیرے مقدر نے نہیں کیا رب تبارک و تعالیٰ نے, پھر اس کی حرص پڑ گئی اور اس کے پیچھے پڑ گیا تو. اور آگے فرمایا حرص وقت منعک من الحضور عند العلماء ومشاہد الخیر. آپ نے فرمایا پھر یہی حرص جو ہے تجھے علماء کی مجلس میں نہیں جانے دیتا, علماء کے مجلس میں نہیں جانے دیتا, یہ تیرا حرص جو ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پورا ہفتہ امت سے مداخل نہیں ہوتے بیچارہ بھیجتی. جمعہ والے دن آئیں گے وہ بھی نہ بالکل گھر بیٹھے ٹائم دیکھ رہے ہوں گے, یا گھر سے نکل بھی پڑیں گے جلدی کپڑے پہن کر, گلی میں کھڑے ٹائم دیکھ رہا ہوں, یار کتنا ٹائم ہے, مولوی صاحب جان چھوڑے تو ہم جائیں. فرمایا کہ یہ روٹی کی حرص جو ہے نا, تم نے رب تبارک و تعالیٰ کی ضمانت پہ یقین نہیں کیا, رب تبارک و تعالیٰ تجھے علماء کی مجلس سے دور کر دیا, خیر کی بات نہیں سن سکتا. صرف یہی نہیں, فرمایا کہ قد منعک من الحضور عند العلماء ومشاہد الخیر, میں خیر کی جتنی بھی مجالس ہیں ہر ایک سے تو دور ہو گئے. آج وقت ہی نہیں رہا ہمارے پاس کہ ہم کو خیر کا جملے سیکھ لیں, خیر کا لفظ سیکھ لیں, خیر کا کوئی ذکر سیکھ لیں, ہم نہیں وقت رہا. یہی فرمایا حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اپنا وقت میرے لیے رکھ دے, تیرے ہاتھ خالی کر دوں گا, میں تیرے ہاتھوں کو مصروف نہیں کروں گا, اپنا وقت میرے لیے خاص کر دے, میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. اگر تو نے اپنے ہاتھ میرے ذکر کو چھوڑ کے کسی کام میں مصروف کر دیے, رب تبارک و تعالی نے میں پھر تیرے ہاتھ ایسے مصروف کروں گا تو یہ وقت نہیں بنے گا. آج کتنے لوگوں بیچارے جن سے پوچھا جائے وہ یہ روٹی کھانے کا ہی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, تو کام اتنا ہوتا ہے, کہہ رہے ہوتے نہیں کہہ رہے ہوتے. آپ نے بھی سنا ہوگا جی, 2 نوکریاں کر رہے ہیں, ایک نوکری سارا دوسری پہ بھاگ رہے ہیں, وہاں سے آئے پتر بھاگ رہے ہیں, سکون کا ٹائم نہیں ہے جی, سکون کا وقت ہی نہیں ہے ان کا, نیند نہیں پوری ہو گئی, آج کام نہیں کریں جی. میں نے کہا رب تعالیٰ نے مصروف کر دیا آپ کے ہاتھ, رب تعالیٰ نے تم سے دل اپنا جو ہے نا وہ میرے لیے خاص کر دو, دل مجھے دے دو, تمہارے ہاتھ خالی رکھوں گا میں کہ تمہاری روٹی وہاں سے پہنچی ہے, وہیں تک اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, کیونکہ جو نوکری کرتے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے کہاں سے پیسے آنے ہیں. رب فرماتے تم میری نوکری کر, روٹی وہاں سے دوں گا تجھے پتہ ہی نہیں وہ کہاں سے آ رہی, وہی سے دوں, وہاں سے روٹی دوں گا تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں سے آ رہی.
اب بتائیں نا جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے، رب روٹی دے نہیں رہا ان بیچاروں کو تو نہیں پتا یار باہر منڈی میں جناب کیسے سبزی لی جاتی ہے اور کیسے کچھ کیا جاتا ہے، نہیں پتا انہیں، بولی لگا رہا تو نہیں پتا ہوتا انہیں بھی بولی لگاتے ہیں، یعنی تھوڑے پیسے جب مانگے تو وہ نہیں لیتے، زیادہ پیسے مانگے تو وہ لے لیتے ہیں، اس بات کی سمجھ نہیں آتی، 400 کہیں تو نہیں لیتے، 500 کہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے دے دیں، یہی نہیں سمجھ آتا کیوں ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں ہی ہو رہا ہے کہیں اور تو نہیں ہوتا، یعنی کہ حضرت سیدنا پیر میرے شاہ رحمہ اللہ آپ سے کسی نے کہا کہ فلانا گورنر، آپ نے کہا یار مجھے گورنر کا نہیں پتا، مجھ سے پوچھنا تو مدینے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت یا ان کی حکومت کے جو گورنر تھے ان کے بارے میں پوچھنا، اور نہیں فرماتے مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ میں عرش کے راستے جانتا ہوں، آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، کیوں؟ میں کہ جس ذات کی معرفت مجھے زیادہ حاصل ہے اسی کے گھر کے راستے میں جانتا ہوں، ہم نے وہ سیکھ لی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے نہ جی رب اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بیزی ہے، بہت مصروف ہے، ہم وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کم از کم یہ سیکھ لیں ہم رب تعالیٰ کے لیے بولنا کیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایمان ہی دے چکی ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، یہ شرعی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں ہر بندہ، میں کہ اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نیا کرتے رہا کروں، ایمان کو نیا کرتے رہا کروں، کیوں جی؟ میں کیوں ممکن ہے کہ کوئی بندے نے کسی نے ایسا جملہ بول دیا ہو، بے خبری میں اسے کلمہ کفر نکل گیا ہو اور کفر کی حالت میں وہ گھوم رہا ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ ایمان دے بیٹھا ہو اور ایسے لگا پھرتا رہا اور نمازیں بھی پڑھتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت، رات کو یہ علماء فرماتے ہیں رات کو سوتے وقت جو ہے نا وہ کلمہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یا اللہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا آج تک مجھ سے جتنے بھی کلمات کفر سرزد ہو گئے ہیں مولا میں توبہ کرتا ہوں تو میری توبہ قبول فرما لے اور اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما دے۔ یہ ہر بندے کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت جو ہے نا یہ کرتے رہا کریں۔ نہیں پتا بعض اوقات ہم سنتے ہیں، سننے سے بھی بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے، گانے نہیں ہوتے ان کے نعوذ باللہ، یہی جو ہے گانے گاتے ہیں، ان گانوں میں ایسے کفریات ہوتے ہیں بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی ایک بار ہم پڑھتے تھے تو وہاں استاد صاحب کے پاس ایک استفتاء آیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گانا تھا کوئی، اس نے کہا جی وہ بندہ جو ہے نا اپنی مشہور کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو ایسے ایسے بہانے آتے ہیں، رب کو ہی نہیں پتہ چلنے دیتی، ایسی فرٹن ہے وہ، ایسی دھوکے باز ہے کہ رب کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتی، ایسے ایسی دھوکے دیتی ہے وہ، ایسے بہانے مارتی ہے وہ۔ تو بتائیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کیا کہہ رہے ہیں رب تعالیٰ کے بارے میں، ایمان دیا اس کو۔ اب جو بھی سنے گا لگا رہا ہے گانا، ایک بندہ لگا رہا ہے 10 بندے بیٹھے سن رہے ہیں، سب کے ایمان کا کیا بنے گا؟ جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ وما علیہ